پاکستان قدرتی خوبصورتی سے مالامال ایک حسین ترین ملک ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی خوبصورت ممالک کی بات کی جاتی ہے تو ذہن میں صرف مالدیپ، باکو، اٹلی، فرانس اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ ہی آتے ہیں۔ ان میں پاکستانیوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے جو ہمیشہ بیرون ملک جانے کی بات کرتے ہیں۔ شاید انہیں نہیں معلوم کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں پاکستان کے 8 حسین ترین مقامات جنہیں جنت نظیر مقامات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دوستوں، مزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 8، سوات۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں واقع وادی سوات کو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ سوات کو یہ خطاب ملکہ برطانیہ کی جانب سے 1961 میں پاکستان کے دورے پر دیا گیا تھا۔ سوات ہریالی بلند پہاڑوں اور شفاف جھیلوں پر مشتمل وادی ہے جو ملک کے سیاحتی ادارے کو ایک بڑی آمدنی فراہم کرنے میں سر فہرست ہیں۔ نمبر 7، شنگری-لا ریزورٹ۔ پاکستان کے تفریحی مقامات میں ایک نام شنگری-لا ریزورٹ بھی شامل ہے جو اسکردو سے کچھ دور واقع ہے۔ اس مقام کی خوبصورتی دراصل وہاں موجود ایک ریسٹورنٹ ہے جو کہ ایئر کرافٹ کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ شنگری-لا ریزورٹ اسکردو شہر سے بذریعہ گاڑی تقریباً 40 میل کی دور پر ہے۔ نمبر 6، بابو سر ٹاپ لولو سر جھیل۔ بابو سر ٹاپ وادی کغا میں واقع ہے جو کہ بے شمار بلند پہاڑوں اور ہریالی پر مبنی ایک خوبصورت مقام ہے۔ بابو سر ٹاپ کی بلندی تقریباً 16,000 فیٹ۔ اس کی بلندی کی طرف جاتے ہوئے ہر موڑ پر دلکش نظارے جہاں آپ کو حیران کر دیتے ہیں، وہی راستے میں سطح سمندر سے 11,200 فیٹ بلند لولو سر جھیل کی سحر انگیزی اور جادوئی کشش آپ کو اپنی جانب کھینچنے لگتی ہے۔ جھیل کا پانی شیشے کی طرح صاف ہے اور لولو سر کی برف سے ڈھکی پہاڑوں کا عکس جب جھیل کے صاف پانی میں نظر آتا ہے تو دیکھنے والوں کے دل موہ لیتا ہے۔ یہ ایک قابل دیدہ نظارہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، ستپارہ جھیل۔ پاکستان کی ایک اور خوبصورت ترین جھیل جو کہ 3000 میٹر سے بھی زیادہ بلندی پر ہے۔ یہ ستپارہ جھیل سکردو سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر دیوسائی جانے والے راستے پر واقع ہے۔ اس جھیل کا پانی اتنا زیادہ نیلا ہے کہ دیکھنے والا دھوکہ کھا جائے کہ اصل پانی ہے کہ یہ نکلی، لیکن یہ جھیل حقیقت میں اتنی ہی حسین ہے جیسی تصویروں میں نظر آتی ہے۔ ستپارہ جھیل بھی باقی جھیلوں کی طرح پہاڑ کے بیچ واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جھیل کا پانی میٹھا ہے، اس لیے یہاں سے پانی آس پاس کی وادیوں میں جاتا ہے۔ نمبر 4، وادی نیلم۔ وادی نیلم آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ اس وادی کے ساتھ ہی بہتے دریا نیلم کی وجہ سے اس کا نام بھی وادی نیلم پڑ گیا۔ نیلم ایک نیلے رنگ کی قیمتی پتھر کا نام ہے۔ اس جھیل کا پانی گہرا نیلا ہونے کی سبب سے اسے دریائے نیلم کا نام دیا گیا۔ یہ وادی پاکستان کی نہایت خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ہے جہاں بے شمار پانی کے چشمے بہتے ہیں، جہاں پہاڑ اور سبز بھی موجود ہیں، نیز ہر قسم کا قدرتی حسن یہاں پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، عطا آباد جھیل۔ عطا آباد جھیل کا شمار پاکستان بلکہ ایشیا کی سب سے خوبصورت ترین جھیلوں میں ہوتا ہے۔ یہ گلگت سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ ہنزا کی وادی گوجل کی حدود میں ہونے کی وجہ سے اس گوجل جھیل بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ عطا آباد جھیل کے نام سے ہی زیادہ مشہور ہے۔ عطا آباد جھیل بہت پرانی نہیں بلکہ 2010 میں ہونے والے لینڈ سلائیڈنگ کے بعد اچانک یہ جھیل ابھر کر سامنے آئی تھی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک نایاب اور بہترین تحفہ ہے۔ اس جھیل کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے یہاں جانے کے بعد سیاحوں کو سیف الملوک جھیل بھی خوبصورت نہیں لگتی۔ عطا آباد جھیل کی اصل خوبصورتی موسم گرما میں نظر آتی ہے جب برف تقریباً پگھل چکی ہوتی ہے اور شفاف پانی سے دور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جھیل سیف الملوک۔ جھیل سیف الملوک بھی پاکستان کے چند حسین ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ جھیل وادی کغا میں نراں کے قریب واقع ہے۔ یہاں کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ یہاں رات میں پریاں اترتی ہیں۔ نیلے رنگ کے شفاف پانی سے بری اس جھیل کی اصل خوبصورتی اس کا آسمان بلند پہاڑوں کے بیچ موجود ہونا ہے۔ جھیل سیف الملوک کا پانی اس حد تک صاف ہے کہ اس کے گرد پہاڑوں کا عکس اس پر نمایاں ہوتا ہے، جسے دیکھ کر کوئی یقین نہ کرے کہ یہ عکس ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے جھیل کے اندر پہاڑ ہیں۔ نمبر 1، وادی ہنزا۔ وادی ہنزا کا شمار پاکستان کی حسین ترین وادیوں میں ہوتا ہے۔ وادی ہنزا گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔
اس حسین وادی کو بے شمار پہاڑوں اور دریاؤں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، جس سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس لیے وادی حمزہ کو پہاڑوں اور دریاؤں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ چاہے گرمی ہو یا سردی، خزاں ہو یا بہار، ہر موسم میں یہ وادی اتنی حسین لگتی ہے کہ انسان کی نظریں اس سے نہ ہٹیں۔ سردیوں میں جب یہ وادی ہرے بھرے پتوں سے سج جاتی ہے اور یہاں کے دریا برف کی چادر اڑ لیتے ہیں تو ایسا گمان ہوتا ہے جیسے جنت زمین پر آ گئی ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ دلکش وادی حمزہ اس وقت لگ رہی ہوتی ہے جب خزاں کے موسم میں درختوں پر لال اور نارنجی رنگ کے پتوں کا عکس برف پڑا رہا ہوتا ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں برفانی چیتے، مرخور اور سرخ داڑھی دار لومڑیاں پائی جاتی ہیں۔